العالمین نے ہاتھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیر عطا کیا ہے، ان سب چیزوں کی اہمیت اور ان سب چیزوں کی قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی جب انسان کو اللہ رب العالمین کوئی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ رب العالمین یا تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، پریٹنگ آف چلڈرن، اولاد کی پرورش کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر جب مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کر کے وہ بھیجا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نعمتوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری بلیسنگز دی، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ان میں سے ایک بہت عظیم اور قیمتی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آنکھ عطا کی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیر عطا کیا ہے۔ ان سب چیزوں کی اہمیت اور ان سب چیزوں کی قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی جب انسان کو اللہ رب العالمین کوئی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ رب العالمین یا تو بیٹی دیتا ہے، یا تو بیٹا دیتا ہے، یا تو بیٹی اور بیٹا دونوں دیتا ہے، یا پھر کسی انسان کو اللہ رب العالمین بانجھ بنا دیتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کو اولاد کی نعمت سے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کی وقت جب انسان کو یہ نعمت مل جائے، اس نعمت کا استعمال کیسے کرے، اس نعمت کی قدر و قیمت کیسے کرے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ مسلمانوں، سنو اللہ رب العالمین آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کوئی لکڑی ہونے والی نہیں، جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوگا۔ تم اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بال بچوں کو بچاؤ، اور اس آگ، اس جہنم کے جو گارڈ ہوں گے وہ فرشتے اتنے سخت ہیں کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار فرشتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے، جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں آنے والے لوگ، تم نے دنیا کے اندر کیا پاپ کیا تھا، تم لوگ جہنم کے اندر کیوں آئے ہو، کس جرم نے اور کس گناہ نے تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا۔ اب اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو کیسے بچائے؟ اس آگ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اسی راستے سے بچا سکتے ہیں جو راستہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ جب ہم اپنے آپ کو اسلامی طریقے پر ڈالیں گے، جب ہماری زندگی کے اندر نماز ہوگی، جب ہماری زندگی کے اندر روزہ ہوگا، جب ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، تب ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ٹھکیلا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتی تھی، اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتی تھی، اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کو نہیں کہتی تھی، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتی تھی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ٹوپی پہنتے ہیں، جو داڑھی رکھتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، دین کی تمام کاموں کا انجام دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ وہ آدمی اور وہ مسلمان وہ مومن اپنے گھر کے اندر کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں ٹوکتا، اپنی بیٹی کو نہیں ٹوکتا، اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکتا۔ ادھر باپ لمبی لمبی داڑھی رکھ کر اور لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کر دن رات نمازیں تو پڑھتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیو، ایسی نماز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم سب سے پہلے اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اسے اسلامی تعلیمات پر چلنے کا حکم دو، اسے اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دو۔ اور یہ کام کرنا اور اس اچھی باتوں کو بتانا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر گارجن کی ذمہ داری ہے۔ ہر گھر کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ اپنے بال بچوں کو سکھائے، وہ اپنی بیٹیوں کو سکھائے، وہ اپنی بیویوں کو سکھائے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اسی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، کلکم مسئول وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، وہو مسئول، اور ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالامام مسئول عن رعیتہ، کہ امام یعنی حاکم کوئی کہیں کا ذمہ دار ہے، کہیں کا حاکم ہے۔ مان لیجیے گاؤں کے اندر کوئی ایک آدمی پردھان ہوتا ہے، سب پورے گاؤں کی ذمہ دار ہوتا ہے، اس انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا والرجل مسئول فی اہلہ وہو مسئول فی رعیتہ، اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، تم نے اپنے اولاد کو حرام کمائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، تم نے اپنی اولاد کو، تم نے اپنی بیٹیوں کو بے حیائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، تم نے اپنی اولاد کو غلط جگہوں پہ جانے سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا والمرأة مسئولة فی بیت زوجها وهو مسئولة عن رعیتها، اسی طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ہی اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے گھر کو کیسے سنبھالا، تم نے اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو کبھی نماز پڑھنے کا حکم دی تھی کہ نہیں، تم نے اپنی اولاد کو، تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اب آئیے، ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دی، ہم نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، ہم نے اپنے اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دے دی، ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹس کیا ملنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یاد رکھو وہ مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت دے دی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جب مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ تین چیز کیا ہے جو انسان اگر کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا؟ وہ یہ ہے کہ اگر انسان کہیں پہ کوئی صدقہ کر کے جاتا ہے مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، تو انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ اگر اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاتا ہے اور اس اولاد کو کبھی فرصت ملتی ہے رات کے رات نوٹ کر اللہ العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما جو گزر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کے مرنے کے باوجود بھی ان کو نیکی پہنچاتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، اگر کوئی انسان کوئی نفع بخش علم چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا بھی فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں،
ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قید سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت کم